السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد آمین یا رب العالمین۔ تو ہم انشاءاللہ وہیں سے شروع کریں گے کل جہاں ہم رکے تھے۔ اوکے، بلائیے دو اسٹوڈنٹس کو مس۔ جی سسٹر شبانہ خان آئیے اور مبین اسحاق آپ آئیے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اوکے، یہ مبین آپ بتائیے کنتم کا اسم کیا ہے؟ جہاں سے پلیز آواز آ رہی ہے وہ خود ہی بند کر لیں، میوٹ کر لیں۔ جی سر، مبین کنتم کا اسم کیا ہے؟ سر اس میں کنتم کا اسم ہے انتم۔ انتم اسم ہے، ٹھیک ہے، گڈ۔ کنتم کا مادہ کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے کاف فا نون، اور یہ باب نون سے ہے، کانا یکون۔ ٹھیک ہے، باب نون سے ہے، گڈ، ماشاء اللہ۔ اوکے، مبین آپ نے بتایا کنتم کا اسم انتم ہے، تو کنتم کا مفعول کیا ہے؟ اس کا مفعول سر یہ آگے جملہ فعلیہ آ رہا ہے وہ تستترون، یہ جی تا پر زیر ہے، سو یہ اس کا جی مفعول ہے، ایسے ہی؟ جی، اچھا، یہ پورا مفعول بنے گا، اور سوری سر اس کی خبر ہوتی ہے، خبر مفعول ہوتی ہے، نہیں۔ مفعول نہیں ہوتا۔ شبنم خان، تستترون کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ سر یہ مضارع ہے۔ مضارع ہے، ٹھیک ہے، اس کا مادہ کیا ہے؟ مادہ ہے سر سین تا رو، باب استفال سے۔ سین تا را، یہ باب استفعال سے بن رہا ہے، دیکھیں۔ سین تو باب افتعال سے سر، باب افتعال سے باب سر۔ افتعال سے، ٹھیک ہے، جی، اور فائل کیا ہے؟ انتم فاعل ہے سر۔ گڈ، اور اوریجنل عربک سٹینڈرڈ کے حساب سے اس کا فائل ہے واو، ٹھیک ہے۔ وما جی کنتم تستترون، تو استتر یستترو، سترن سے مطلب ہے، سترن کا مطلب ہوتا ہے پردہ، ما نفی کے لیے ہے۔ ما کنتم تستترون، مبین کیا ترجمہ ہوا؟ نہیں تھے تم پردہ کرتے۔ مبین صحیح سے جی ترجمہ سر، کریں۔ تم نہیں پردہ کیا کرتے تھے۔ ہاں جی، تم نہیں پردہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، گڈ، ماشاءاللہ، تم نہیں پردہ کیا کرتے تھے، اوکے گڈ، ماشاءاللہ۔ آگے دو اسٹوڈنٹس کو بلائیے، مس نادیہ۔ جی سسٹر نشمیہ آ جائیے، مزین آپ آئیے۔ جی سر جی۔ اوکے، ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، اس کو چھوڑ دیں، بس سمعکم تک رکتے ہیں۔ ان کیا ہے؟ ان مستریہ ہے سر جی، ان مصدر مصدریہ۔ معول کا کام کرتا ہے۔ یشہد کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، منصوب ہے ان کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، مادہ کیا ہے؟ شین ہا دال باب نون سے، شاہدہ یا شہدو۔ باب سین سے ہوتا ہے، شاہدہ یشہد، پڑھ صحیح رہی سمیع ہیں، باب یسمع، غلط بتا جی رہی ہیں، جی ٹھیک ہے، باب سوری۔ نو پرابلم۔ پھر مضارع منصوب ہے، فائل کیا ہے اس کا؟ اس کا فائل آگے ہے سمعکم، سمعکم، یہ اس کا فائل ہے، مرکب اضافی۔ گڈ، مرکب اضافی یہ اس کا فائل ہے۔ اس کا فائل یہ کیسے، آپ نے کیسے پہچانا؟ اس میں مضاف کے اوپر پیش ہے نا، وہ رفع حالت میں مضاف جو ہے ہاں، یعنی اس کے اعراب سے آپ نے پہچانی، گڈ۔ اعراب سے۔ علیکم کیا ہے جملے میں؟ یہ متعلق فعل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے،
مزین کیا ترجمہ ہوا؟ ان یشہد علیکم سمعکم، جی مزین سر کہ گواہی دیں ان کی بصیرت ان پر. سمعکم کا ترجمہ بتا دیں مجھے. سوری سر، ان کی سماعت، ان کے کان. سمعکم کا ترجمہ بتا دیں. تمہارے کان. ہاں جی سمجھ آئی بات. جی سر سوری. تمہارے کان اور ان کے کان میں فرق ہے. جی. دیکھیں بات شروع یہاں سے چل رہی ہے نا. تم جی سر. جی سر. تم کی بات علیکم تم، تو آپ فوراً سے غائب پہ کیسے چلی گئی نا؟ وجہ ہی نہیں ہے کوئی. اور آپ کو اسی لیے میں نے بار بار پوائنٹ آؤٹ کیا اس کا ترجمہ کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گا آپ کیا غلطی کر رہی ہیں. ٹھیک ہے کہ تمہارے جی سر. کان تمہارے خلاف گواہی دیں، یعنی تم نہیں پردہ کرتے تھے کہ تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں. اچھا اب میں آپ کو ایک جسٹ چھوٹا سا پوائنٹ بتا دوں یہاں پر. دیکھیں یہ لا کیا ہے؟ عطف کے لیے. جی. ٹھیک ہے یہ لا جی. بھی عطف کے لیے ہے. صحیح ہے. یعنی جی یہ سر. سمجھ لیجئے یہ پورا جملہ یہاں تک بجائے دوبارہ لکھنے کے وہ لا پورے کا پورا اس کا فائدہ دے رہا ہے. یعنی بجائے یہ لکھتے کہ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم ابصارکم وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم جلودکم، بجائے اس کے یہ لا پورے جملے کے عطف کا کام کر رہا ہے کہ پورا جملہ ہی عطف ہو رہا ہے. یعنی اب آپ جی سر. ولا ابصارکم کون سا مرکب ہے؟ سر مرکب اضافی ہے. جلودکم کون سا مرکب ہے؟ سر یہ بھی مرکب اضافی ہے. ترجمہ کیا ہے دونوں کا؟ ابصارکم کا کیا مطلب ہوگا؟ ابصارکم تمہاری آنکھیں، جلودکم تمہاری کھالیں. ٹھیک ہے اب ذرا پوری آیت کا ترجمہ کر دیں وما سے لے کے جلودکم تک. اور نہیں تم چھپایا کرتے تھے کہ گواہی دیں تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں. ویری گڈ ماشاء اللہ خوب. اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ بات ہم تک پہنچا دی ہے کہ یہ جو لوگ پردہ کرتے ہیں گناہ کرتے وقت، غلطی کرتے وقت، اللہ کی نافرمانی کرتے وقت، وہ دنیا کے لوگوں سے تو پردہ کر لیتے ہیں لیکن وہ اپنے جسم کے اعضاء سے پردہ نہیں کر پاتے ہیں، اور نہ وہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی میرے خلاف گواہی دینے لگے ہیں. مزین کیا جی انسان اپنے جسم سے پردہ کر سکتا ہے؟ میں اپنی آنکھ سے پردہ کر لوں، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. سر میں نہیں کر نہیں کر سکتا وہ. سکتے. ہم کان سے پردہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس سے نہیں. پردہ کرنے کی صورت ایک ہی ہے کہ ہم گناہ ہی نہ کریں. جی استاد. کانوں کو ہم سائلنٹ نہیں کروا سکتے کہ یہ سنے نہ، ہم آنکھوں کو سائلنٹ نہیں کروا سکتے کہ دیکھیں نہ. دیکھ رہی ہیں، کان بھی سن رہے ہیں، جسم کے اعضاء بھی جان رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. انسان یہ سوچتا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب پر کہ ہم آمین. جب گناہ کرتے وقت لوگ پردہ کرتے ہیں تو بیسیکلی کس سے کر رہے ہوتے ہیں مزین؟ وہ لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں سے کر رہے ہوتے، کوئی دیکھ نہ لے. اللہ اکبر اللہم اغفر لنا جمیعا. ہم جب غلطی خطا کرتے ہیں ہم لوگوں کی تو پرواہ کرتے ہیں کہ لوگ نہ دیکھ لیں، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، جو ہمارے دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے. ہم اس کو بھول جاتے ہیں اور شیطان ہمیں یہی بھلوانا چاہتا ہے. جو انسان یہ یاد رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ اس کے باوجود گناہ کرے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مزین اسے کیا کہیں گے؟ سر وہ میرے خیال سے تو کافر ہے. نہیں کافر نہیں، کافر نہیں ہے وہ. وہ پھر اللہ تعالیٰ کا انکار ہی نہیں کرتا. نہیں انکار نہیں سنیں، نہیں بہت آگے چلے گئی آپ. یہ ہوتا ہے جری ہو جانا، بغاوت اختیار کر دینا. آپ نے سنا ہے نا فاسق فاجر، لفظ سنا ہوا ہے نا؟ جی سنا فاجر ہے. اسے فاجر کہتے ہیں
کہ وہ نہیں ڈر ہی نہیں رہا، نہ اس کو لوگوں کی پرواہ ہے نہ اس کو اللہ کی پرواہ ہے، وہ کہہ رہا بس میں کر رہا ہوں، تم کون ہوتے ہو؟ کافر نہیں کہیں گے وہ، کافر کے لیے اللہ کا انکار یا عقیدے کی وہ باتیں جو کفر تک لے جاتی ہیں اس کا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے کسی کو ہم کافر نہیں کہیں گے، صحیح ہے؟ شدید، لیکن یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اللہ کے سامنے جرات کر دینا۔ دیکھیں ماں باپ اگر کسی کو کوئی کام کرنے کو کہیں اور وہ نہ مانے لیکن کوئی بات نہ کرے تو اسے ٹھیک ہے برا تو کہا جائے گا لیکن شدید نہیں، لیکن جو ماں باپ کے سامنے ضد میں آ کے ان کے حکم کے خلاف کرے گا کہ میں یہ کر رہا ہوں آپ نے جو کرنا کر لیں، اس کو ہم کہیں گے انتہائی نافرمان و بدتمیز ہے، ٹھیک ہے؟ سر میں ایک سوال کروں؟ نہیں ابھی کنٹینیو کرنے دیں۔ جی اوکے سر۔ مس نادیہ آگے دو اسٹوڈنٹ کو بلائیں، ماشاءاللہ ویری گڈ مزین اینڈ نشمیہ۔ جی سر، فوزیہ بنت صدیق آئیے، روبینہ اسلم آ جائیے۔ جی سر۔ روبینہ لاکنہ جی سے سر۔ لاکن کیوں ہوا ہے؟ لیکن یہ استدراک، حرف استدراک۔ جی حرف استدراک ہے، لیکن لیکن لاکنہ سے لاکن جب ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس سے؟ سر نہیں پتا، نو پرابلم۔ فوزیہ کیا بھول گئی کہتے ہوں۔ ہیں اسے؟ سر یہ فک الادغام ہوا ہے یہاں پہ، حرف استدراک ہے۔ اللہم اغفر لی ولی فوزیہ، اللہم اغفر لی ولی فوزیہ۔ یہ تجوید کے قواعد ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، سر حرف استدراک ہی پڑھا ہے ابھی چھوڑیں تک، ہم فک بتا الادغام کو، آپ یہ تجوید کا قاعدہ ہے۔ جی۔ اوکے یہ کیا ہے؟ جب لاکنہ سے لاکن ہو جاتا ہے اسے محملہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ محملہ۔ کیوں کہتے ہیں محمل؟ ڈھیلا چھوڑ دیا گیا، کیا مطلب ہے کہ اس کی تشدید کیونکہ ہٹا یہ ہے دی نا گئی سر، ہے۔ اب کیونکہ یاد رکھیے گا انا و اخواتہا جب ایکٹیو ہو کر آئیں گے تو اس کا ایک اسم اور خبر ہونی چاہیے، کریکٹ؟ جی جی سر۔ اور اسم و انا اسم ہی ہونا چاہیے، فعل نہیں ہو سکتا، جی سر۔ ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہاں لاکن اس کو ہلکا رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، صرف لیکن لایا گیا کہ تاکید لانے کی ضرورت نہیں تھی، صحیح ہے نا؟ لائٹلی بات کی، جی وَلَٰكِن ظَنَنْتُمْ، لیکن اگر بہت شدید اور شدید تاکید ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ وَلَٰكِنَّكُمْ ظَنَنْتُمْ، لہجہ بھی بدل جاتا، جی سمجھ رہی ہیں؟ جی سر۔ پھر کیا ہوتا؟ اس کا ہمیں اسم چاہیے ہوتا، اسم لاکنہ، اور وہ ناؤن نہیں ہو سکتا ہے، وہ فعل نہیں ہو سکتا، لیکن جب یہ ہلکا ٹھیک۔ کر دیا تو میننگ میں تو رہتا ہے لیکن اصل بات کیا ہے؟ لیکن یعنی تم یہ پردہ کیوں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہاں دیکھیں میں نے جو آپ کو باتیں بتائی نا کہ لوگوں سے کرتے ہیں، اس آیت میں وہ مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ میں نے آپ کو ایکسٹرا صرف انفارمیشن کے لیے بتایا کہ عموماً ایسا کیا جاتا ہے، اور اس کی قرآن مجید میں دوسری آیت بھی موجود ہے کہ تم اصل میں جتنا لوگوں سے ڈرتے ہو اتنے اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ترجمے سے پتہ چل جائے گا ہمیں۔ فوزیہ مجھے بتائیے ظننتم کون سا فعل ہے؟ سر یہ فعل ماضی ہے، مادہ کیا جمع ہے؟ مذکر مخاطب، ذا نون نون۔ ٹھیک ہے، ذا نون نون، اس کا فاعل کیا ہوگا؟ سر اس کا فاعل انتم۔ گڈ، ویری گڈ۔ اور یہ کون سے باب سے آتا ہے؟ سر باب نصرہ۔ ویری گڈ۔ مضارع کیا ہوگا، ماضی مضارع اس کا؟ سر ظن یظن ہوتا ہے، ابھی یہاں پہ نا ظنن ہو گیا ضمیر ٹھیک جڑنے ہے، کی وجہ ظن سے۔ یظن ہوتا ہے، اوکے گڈ۔ ولیکن ظننتم، اتنی بات کا ترجمہ کریں فوزیہ، ولیکن ظننتم۔ اور لیکن آپ سب نے خیال کیا۔ بڑا ادب دے رہی ہیں آپ گناہ گاروں کو۔ سر سر تم ٹھیک بول ہے، دیں گے نا یہاں پہ، لیکن تم سب نے تم ہاں سب نے گمان خیال کیا، اوکے گمان کیا۔ ٹھیک ہے، جی اوکے آگے چلتے ہیں۔ مجھے بتائیے روبینہ، انا جی۔ کی خبر کیا ہے؟ انا کی، انا کی لا یعلم کثیرا۔ ویری گڈ، لا یعلم کثیرن، یہ انا کی خبر ہے، صحیح ہو گیا، جی۔ گڈ ماشاء اللہ۔ مجھے بتائیے لفظ الجلالہ منصوب کیوں ہے روبینہ؟ اسم انا۔ اسم انا ہے، ویری گڈ۔ اور مجھے یہ بتائیے یعلم کا فاعل کیا ہے روبینہ؟ یعلم کو فاعل ہے ہوا۔ یہ لا نفی ہے یا نہیں ہے؟
لا نفی. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہت، آپ تو بڑے سب فاسٹ ہو گئے ہیں، میں تو پھر پڑھانا بند کر دوں. اوکے، عین مادہ کیا ہے یعلم کا؟ علم یعلم عین لام میم. باب ہو گیا سین. اور جی. کثیرن، یہ اصل میں کثیرن کیا ہے یاد رکھیے گا، یہ یہ جو قرآن مجید میں مفعول کی کثیرن صرف. قلیلاً، یہ مفعول مطلق کی محذوف کی صفت صرف. ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سر. کیونکہ آیات پیچھے اللہ کے علم کے بارے میں تذکرہ نہیں کر رہی تھی، اس لیے اس کا مفعول مطلق محذوف آ رہا ہے. اوکے، کیا ترجمہ ہوا؟ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا. جی. اور لیکن تم نے گمان کر لیا کہ یقیناً اللہ جانتا ہی نہیں ہے بہت سی. بہت نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جی. بیسیکلی کمزور عقیدے کی کمزوری ہے نا، کہ انسان کو اس بات کا استحضار نہ ہو کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. یہی چیز ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اس میں محنت کرنی ہے ہم نے، کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کریں، کہ ہمیں یہ گمان رہے ہر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ احسان کا درجہ. جی. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ہم اتنا ضرور پڑے، یہ بھی احسان میں آئے گا. احسان کے دو درجے ہیں نا، ایک یہ کہ انسان یہ سوچے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ادروائز نہیں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تو پیدا کرے نا. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو سمجھ نہیں لگی کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہم نے اپنے آپ کو یہ اس فیز میں لے کر آنا ہے، خود کو گھسیٹ کر ہر بات پر کہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے چھپے ہوئے نہیں ہیں ہم. صحیح ہے؟ وَلَكِنْ جی ظَنَنْتُمْ سر. أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا، یعنی تم مَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، تم نہیں چھپاتے تھے، تم پردہ نہیں کرتے تھے. سطر یعنی تم یہ جو سطر کہتے ہیں یعنی پردہ کر لینا، سطر ہوتا ہے نا چھپا لینا، ستار کہتے ہیں اس کو، یہ جو پردے کھڑکیوں پر ڈلے ہوتے ہیں. جی. یہ پردے ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری آنکھیں نہ دیکھ لیں، کان نہ ہمارے خلاف گواہی دے دیں، ہماری جلدیں نہ دے دیں، بلکہ انسان گمان کرتا ہے کہ اللہ ہی نہیں دیکھ رہا. مومن تو خیر یہ گمان نہیں کرتا، لیکن جس وقت انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے، مومن کے خیالات اور اس کے، وہ بیسیکلی، اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن گناہ کر رہا ہو اور اسے یہ خیال نہ ہو کہ اللہ. اصل کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس دم اس کے اوپر اتنا حاوی ہوتا ہے نا کہ اس کے دماغ کی سوچ پر قبضہ کر لیتا ہے، کہ اس کو یعنی انسان بعض دفعہ یہ ہوتا ہے گناہ کرنے لگا تو خیال آتا ہے یار اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیتا ہے، پھر شیطان اس کو پش کرتا ہے، حتیٰ کہ شیطان اس پوزیشن پر لے آتا ہے اس کی شہوت کو، اس کے خیالات کو، اس کے سامنے خیالات کی بمبارڈمنٹ کر دیتا ہے کہ انسان کو غافل کر دیتا ہے. اسی لیے دیکھتے ہیں نا کہ مومن کیا ہوتا ہے، ایمان والا، جو ہی اس سے گناہ ہوتا ہے، گناہ ہوتے ہی اسے شدید قسم کی ندامت ہوتی ہے. وہ کیا ہوا؟ اصل میں اس میں ایمان، اچھا ایمان ہے اس کا، لیکن اس کے اوپر شیطان نے ایسا زبردست حملہ کیا کہ وہ کچھ دیر کے لیے غافل ہو گیا اور اسے گناہ ہوا. جو ہی اس غفلت سے نکلا، فوراً ایک ہوتا ہے بڑا دیر بعد جا کے پتہ لگنا، وہ الگ معاملات ہوتے ہیں، کسی کے کہنے پہ ہوا، کسی نے شرم دلائی، وہ الگ. اب جیل پہنچ گئے، اب مار پڑ گئی، اب انسان کو آ رہا ہے جی مجھے ندامت ہے. اصل ندامت یہ ہوتی ہے انسان کو گناہ ہوتے ہی شرمندگی ہونے لگے، اس کے گناہ ہوتے ہی اس کا دل تڑپ جائے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. تو یہ ہے ایمان کی علامت اس کے اندر ایمان سلامت ہے، لیکن شیطان کے حملے چل رہے ہیں اس کے اوپر، تو اس سے اس نے بچنا ہے. اللہ کا ذکر ہی بچا سکتا ہے، یعنی اللہ کے ذکر کے ذریعے اللہ بچا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ کہ ایک سبب بن جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت و برکت کا. تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ فوزیہ، ویری گڈ. اینڈ روبینہ. اوکے مس نادیہ، اگلی دو اسٹوڈنٹس کو بلائیے. جی سر. مس عظما آپ آ جائیے. کمل وقاص آئیے. جی سر. جی کمل وقاص. مما تعملون، تعملون کا فاعل کیا ہے؟ انتم. مادہ کیا ہے؟ عین میم لام عمل یعملو. ویری گڈ، عملہ یعملو. اور ما کیا ہے؟ ما موصولہ ہے. گڈ. یہ میم ما سے کس کے متعلق ہو گیا؟ یہ
ज़ननतुम के मुतल्लिक या यालमु के? यालमु के। वेरी गुड। क्या तर्जुमा कर देंगी? वलाकिन ज़ननतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तअमलून। लेकिन जो तुम गुमान करते हो, लेकिन जो तुमने गुमान किया। एक मिनट, क्या हो गया आपको? अभी आपने बच्चियों से सुना है तर्जुमा? लाकिन अ, ज़ननतुम का तर्जुमा करें। और लेकिन जो तुमने गुमान किया। मुझे बताइए, लाकिन ज़ननतुम में आप जो लफ्ज किस चीज के लिए लेकर आ रही हैं? सर इसको जो लफ्ज, सॉरी सॉरी मुझे समझ नहीं आई क्यों आपकी बात। नहीं, जो किस लिए ला रही हैं? जो हम किस लिए लाते हैं? इसमें मौसूल हो तो लाते हैं। जी सर। लाकिन ज़ननतुम में कोई इसमें मौसूल है? नहीं सर। तो क्या तर्जुमा है लाकिन ज़ननतुम? लेकिन तुमने गुमान किया। लेकिन तुमने गुमान किया। अब क्या गुमान किया, उसकी एक्सप्लेनेशन दें। कि अल्लाह नहीं जानता ज- बहुत सी उस बहुत सी को जो तुम करते थे। हाँ जी, ला यअलम कसीर मिम्मा तअमलून, जो तुम करते थे। कौन घबराया ना करें, ठीक है? जी सर। एडिशनल चीज कभी भी बीच में ना डालें। सर सिंपल वो उसके मस्तर साथ में। मोवल के साथ मिलाने के हाँ, लिए मैं मसदर कर रही मुनव्वर, हूँ। मैं आपको लाकिन ज़ननतुम पे इसलिए रोक रहा था कि जी आप सर। बिल्कुल ठीक, इसीलिए मैंने आपके जहन में कोई वहम आ रहा था, उसको हटाने की कोशिश की, तो लेकिन पता ये चला कि वो वहम कहीं और था, वो वहां नहीं था जहां मैं समझ रहा था। वहम आपकी शुरू में गलती थी। अगर यहाँ वहम होता ना आपको, तो यहाँ रुकने के बाद आप इस हिस्से को ठीक तर्जुमा करती। लाकिन ज़ननतुम सीधी सादा बात थी, लेकिन तुमने गुमान किया। लेकिन इसमें भी आप जो दाखिल कर रही थी, तो समझ लग गई कि गड़बड़ कुछ और ही है। अब वो आप ही बताएंगे क्या है। बिल्कुल सिंपल रखा करें, बहुत सादा, ठीक है? तो खुद तोड़ के तर्जुमा करें, लाकिन ज़ननतुम, लेकिन तुमने गुमान किया। क्या गुमान किया? अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरन, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा नहीं जानता। क्या? मिम्मा तअमलून, उसमें से जो तुम कर रहे हो। अभी देखिए, जी मैंने सर। आपके सामने तर्जुमा किया है ना। कोई कहीं जी आपको जी सर मुझे लगा लग रहा कहीं कोई ब्रेकेज है, तो तर्जुमा भी हो गया। है। जी सर। ठीक है, तसल्ली के साथ। ओके, अन्ना चूंकि मस्दर मुअव्वल है, ये पूरा जुमला मफूल है ज़ननतुम के लिए। आगे चलते हैं। वज़ालिकुम ज़न्नुकुम अल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम अर्दाकुम फ़अस्बहतुम मिनल ख़ासिरीन। मुझे ये बताइए कमल वकास, ज़ालिकुम, ये ज़ालिका क्या है? सर ये मुब्तदा बनेगा। वेरी गुड, मुब्तदा बनेगा। ज़न्नुकुम क्या बनेगा जुमले में? ये खबर बन जाएगी। ठीक है, और कुम मुखातिबीन के लिए जी। इस्तेमाल। ज़ालिकुम ज़न्नुकुम अल्लज़ी, ज़न्नुकुम कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी है। क्या तर्जुमा हुआ ज़ालिकुम ज़न्नुकुम? ये तुम्हारा गुमान है। हाँ जी, ये तुम्हारा गुमान है। अल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम, मिस उज़मा, अल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम, अल्लज़ी क्या है और इराब क्या है? सर ये सिफ्त है ठीक, और इसका इराब है मजरूर। क्यों मिस उज़मा? नहीं नहीं सर, ये किसकी इसका सिफ्त है? इराब सर मरफू है। ज़न्नुकुम का की सिफ्त है ना सर ये। जी, ये सिफ्त है जन, मुदाफ की सिफ्त जी है, जी, मुज़ाफ की सिफ्त। जी तो ये मरफू है। जी सर। अल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम, सिला क्या है इसका? ज़ननतुम बिरब्बिकुम, ठीक है। जुमला फेलिया। कमल मुझे बताइए, ज़ननतुम का फाइल क्या है? तुम। बिरब्बिकुम किसके मुतल्लिक है? अल्लज़ी के या ज़ननतुम के या ज़न्नुकुम के? ज़ननतुम। क्या तर्जुमा हुआ कमल वकास? ज़ालिकुम ज़न्नुकुम अल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम। ये तुम्हारा गुमान है जो तुम गुमान करते थे अपने रब के बारे एक में। मिनट, इतना बताएं, पहले इसका तर्जुमा करें। ज़ननतुम बिरब्बिकुम, इसका तर्जुमा करें। तुमने गुमान किया अपने रब के बारे में। हाँ जी, देखें ये आ रहा है ना, ज़ालिकुम ज़न्नुकुम अल्लज़ी ज़ननतुम, दोबारा गुमान कहने की जरूरत नहीं है। जी सर। ये तुम्हारा गुमान था, इसलिए कर रहे हैं कि अतफ हो रहा है, पीछे पीछे बात माजी में ही चल रही है। ज़ालिकुम ज़न्नुकुम अल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम, अब तर्जुमा करें।
یہ تمہارا گمان تھا جو تم اپنے رب کے بارے میں کرتے تھے. دیکھیں کرتے تھے کیوں کہہ رہی ہیں؟ جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا. ہاں جی، زنن یہ تم. تمہارا گمان تھا. جی، یہ تمہارا گمان تھا جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا. گڈ، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ. اوکے مس نادیہ، آگے دو اسٹوڈنٹس کو بلائیے. جی سر. عائشہ آ جائیے. جی کہکشاں آپ آئیے. عائشہ، ارداکم، ارداکم، اردا کیا چیز ہے؟ اسم فعل کیا ہے؟ فعل ہے فعل ہے، مادہ کیا ہے؟ را اردا را حمزہ رادا را دال یا. باب بتائیے. رادا یاری دعا بابی دعا باب بابی افعال بابی افعال بابی افعال ارادہ یاری کم کیا ہے؟ مفعول ہے مفعول ہے. مفعول، ٹھیک ہے. اردا کا فاعل کیا ہے؟ ہوا ہے ہوا. یہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ وہ اس کے برائی کی طرف جا رہا ہے تن کی طرف جا رہا ہے، گمان کی طرف. جی اردا کا کیا مطلب ہوتا ہے مس عظما؟ ہلاک کر دینا، ہاں جی. ہلاک کر دینا. تو اہلک کا کیا مطلب ہوتا ہے پھر؟ سر وہ بھی ہلاک کرنا کے ہی معنوں میں آئے گا. تو پھر فرق کیا ہوا؟ اس کا سر شکایت فرق یہ کنواں ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے. جی جی عائشہ یہاں سے چلی، اس نے آپ کو اپنے ساتھ لیا اور اس نے کیا کیا؟ اردت کی. کیا کیا اس نے؟ مس عظما کیا کیا عائشہ نے؟ سر اردت کیا. اردت مجھے کی، مطلب آپ کو ہلاک کر دیا. کیسے ہلاک کیا؟ طریقہ بتائیں. اچھا، دھکا کیسے دے کیا؟ کر. آپ کو لے کے چلی، چلے آئے مس ہوں عظما، آپ کو ہم انڈیا کی سیر کراتے ہیں. دلی لے گئی، ممبئی لے گئی ہیں، ہوں اور جی انہوں نے آپ کو جناب بڑا اچھا آپ کے ساتھ رویہ کیا، اور فائنلی کیا کیا؟ اردا کی فی البئری. استاد جی سمجھ آ گئی؟ جی جی میں سمجھ گئی سر. جی یہ اہلکا تو براہ راست ہوتا ہے نا، کہ اچھا اہلک اللہ، اللہ نے ہلاک کر دیے، بس بات ختم. دھوکے سے. جی اردا کا مطلب ہوتا ہے لازمی دھوکہ، مطلب کسی بھی طرح آپ کو ڈریگ کیا ہلاکت کی طرف. اچھا اوکے سر. یہ وہی بات ہے، ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم. اس گمان نے کیا کیا؟ تمہیں ہلاک کر ڈالا، تمہیں جی ہلاکت سر. میں ڈال دیا. یعنی تم نے ایسے گمان تمہیں ایسے لے کر چلا کہ تمہیں ذلیل و خوار کروا دیا. اب کلیئر ہوا جی سر. اردا اور اہلک جی کا کیا ہوتا جی ہے؟ بالکل سر، ہو گیا اوکے الحمدللہ. گڈ. کہکشاں، فاصبحتم من الخاسرین. اصبحتم کون سا فعل ہے؟ سر اصبح ماضی ہے. ماضی ہے. اصبح جی صاد، سر، اور فعل ناقص میں سے ویری ہے. گڈ، ناقص ہے، ٹھیک ہے. جی کسی سر. حالت جی میں سر. منتقل ہو جانا، صحیح ہے. جی سر. جی تو سر. اصبحتم کا اسم کیا ہے؟ انتم سر. کیا ترجمہ ہوا؟ اچھا، من الخاسرین کیا جملے میں بنا؟ سر یہ متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے. خاسرین کون سا اسم ہے؟ اسم الفاعل ہو گیا سر. کیا ترجمہ ہوا فاصبحتم من الخاسرین؟ سر اصبح کی میننگس نہیں ہو پتا. جانا، کسی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جانا، مطلب ہو جانا. اچھا، اصبحتم من الخاسرین، تو تم خسارے والوں میں ہو گئے. خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ. اوکے مس نادیہ، نیکسٹ دو اسٹوڈنٹ کو بلائیں. جی سر. بشرا آپ آئیے، اور فہمیدہ فرحین آپ آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بشرا، ان کیا جی ہے؟
ان شرطیہ ان شرطیہ ہے، ٹھیک ہے. اور یسبرو کون سا فعل ہے؟ مضارع مجزوم مضارع مجزوم، مجزوم ٹھیک ہے. جی فا استئنافیہ ہے کہ پیچھے بات منقطع ہوئی، بیچ میں ایک الگ بات آئی تھی، دوبارہ بات وہیں چلی گئی کہ یہ جہنم کے سامنے جا کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے. ان جی یسبرو، یسبرو کا فاعل کیا ہے؟ ہم اس کا فاعل ہے. ہم اس کا فاعل ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ فَإِن يَصْبِرُوا، پس اگر وہ صبر کریں. بس اگر وہ صبر کریں. گڈ. فہمیدہ. فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، النارو کیا ہے؟ النار فاعل. اچھا، یہ کس کا فاعل ہے؟ مجھے وہ ذرا فعل دکھا دیں. جی جی آپ جواب الشرط. نہیں، مجھے بتائیے النار کس کا فاعل ہے؟ جی نہیں وہ مرفوع دیکھو بول رہی سر. نہیں تو پیچھے فعل کدھر ہے؟ جی یہ جملہ اسمیہ ہے. اب بتائیے النار کیا جی ہے یہاں پر؟ خبر. اچھا، خبر ہے. بشرا بتائیے النار کیا ہے؟ جی یہ مبتدا ہے، معرفہ ہے. ٹھیک ہے، اس پر فا کیوں آیا؟ کیونکہ جواب جملہ اسمیہ پہ فا آتا ہے. فہمیدہ آپ خاموش رہیے. جواب الشرط. ٹھیک ہے. بشرا مسون کیا ہے جملے میں؟ یہ ظرف مکان ہے ٹھیک ہے، اسم اور المکان. یہ خبر بن رہا ہے. لہم کیا جی ہے؟ یہ متعلق خبر. کیا ترجمہ ہوا؟ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. پھر اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے. آگ ان کا ٹھکانہ ہے. یعنی اب اگر یہ صبر بھی کریں، جہنم کے آگے آ گئے، اب یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. بس فیصلہ ہو چکا ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. اوکے، مس نادیہ نیکسٹ دو اسٹوڈنٹس کو بلائیں. جی سر. ثانیہ آپ آ جائیے. گڈ، ماشاءاللہ بشرا، اچھا بولنے لگی ہیں اب آپ. ثانیہ جی سر. آئیے. اور فریحہ نہال آئیے. جی فریحہ. جی فریحہ. جی سر. ان یستعتبوا، یہ ان کیا ہے؟ سر آواز حرف جازمہ سر. حرف جازمہ. اوکے، حرف جازمہ کیا کرتا ہے یہ؟ شرطیہ. میرے خیال ہے مس نادیہ ان کی آواز کا ایشو ہے. اوکے ثانیہ آپ جی بتائیں ان کیا ہے؟ ایک اور اسٹوڈنٹ ساتھ بلا لیں مس نادیہ. جی سر. ان شرط ہے. نسیم آ جائیے. جی سر. سر جی ان حرف شرط ہے. ٹھیک ہے، ان حرف شرط ہے. گڈ. نسیم، یستعتبوا کون سا فعل ہے؟ سر یہ فعل مضارع مجزوم ہے اور ٹھیک ہے، عین تا با کا مادہ ہے. ٹھیک ہے. جازمہ عین تا با اس کا مادہ ہے. باب کیا ہے؟ باب استفعال. استفعال ہے. ٹھیک ہے. گڈ. ان یستعتبوا فاعل کیا ہے؟ فاعل ہم. ٹھیک ہے، ہم. ان یستعتبوا عین تا با باب استفعال میں ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے طلب کرنا کہ وہ ہم پر عتاب نہ کرے. ٹھیک ہے، جی سر. یعنی سزا کو ہٹا لے. ٹھیک ہے. اور جی باب افعال میں ہوتا ہے عاتب یعتب، کسی سے سزا ہٹا لینا. یعنی مثال لے لیجئے ایک جملہ. عاتب خالد حامدا. مس نادیہ نوٹ کیا کریں جہاں سے یہ نوائز آ رہا ہو نا اس کو فوراً میوٹ کر دیا کریں. تو عاتب خالد حامدا، خالد نے حامد سے عتاب ہٹا لیا. یعنی خالد حامد پر ناراض تھا
اس کا سزا کا فیصلہ سنایا اس نے، لیکن اس نے پھر اس سزا کو ہٹا لیا. اور اگر آئے گا اس تعتبا خالد حامدن، یعنی اب خالد نے حامد سے طلب کیا کہ میری سزا ہٹا لی جائے. تو کیا ترجمہ ہوا مس نسیم؟ ان یستعتبو، اور اگر وہ سزا ہٹانے کی درخواست کریں. ہاں جی، فما ہم من المعتبین. ثانیہ چلو وہ خود ہی میوٹ کر گئی. مس نادیہ نیکسٹ اسٹوڈنٹ کو بلائیں. جی رابعہ آئیے. جی سر. جی، فما ہم من المعتبین. فما ہم میں یہ فا کیوں آیا، کیا وجہ ہے؟ پر سر جواب کے لیے. جواب کے لیے تو فا کیوں ہے، فا کی کیا وجہ ہے؟ سر جملہ اسمیہ ہے، اس ویری کے گڈ، بعد جملہ اسمیہ ہے. ماں کون اس سا ہے؟ کے ماں نفی کا. ہم کیا ہے؟ ہم مبتدا. اچھا، ماں نفی ہو تو اس کے بعد ہم مبتدا ہوتا ہے. وہ سوری سر، اسم ماں. خبر ماں کیا ہے؟ من المعتبین. جب میں یہ اچھا کہتا ہوں تو آپ لوگوں کو پھر کیوں سمجھ آتی ہے؟ اس کا مطلب میں کوئی نیا لفظ رکھوں اب نا، جس سے آپ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ گڑبڑ ہوئی ہے. سوری سر. چلے میں کوئی گیس کرتا ہوں نیا لفظ، جس سے آپ کو آئیڈیا نہ ہو کہ آپ نے غلطی کی ہے. چلیں اوکے. من المعتبین، معتبین یہ کیا ہے، کون سا اسم ہے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ واحد سر یہ اسم المفعول ہے. جی، واحد کیا ہوگا؟ سر واحد نہیں معلوم. میں نے نکال کے رکھ دیا، دیکھیں کیا لکھا ہے. معتبن. معتبن، آتبا یعتبو، معتبن معتبن. اب کون سا اسم الفاعل ہے یا اسم المفعول ہے، آپ فیصلہ کر لیں. اسم الفاعل. ام عبداللہ، اسم الفاعل ہے یا اسم المفعول ہے؟ اسم المفعول ہے سر جی. اسم المفعول ہے. رابعہ دیکھیں نا، معتبن. سر پہلے اسم المفعول ہی بولا تھا میں نے. تو جب میں نے فائنل آپ سے پوچھا کیا ہے، آپ کو واحد نکال کر، تو پھر بتائیے نا اب یہ اسم المفعول ہے. آپ میرے جواب پہ اپنا جواب کیوں چینج کریں گی جب آپ کو کنفرم ہوگا؟ جی سر. ٹھیک ہے، معتبن اسم المفعول کا صیغہ ہے. تو اب ترجمہ کریں، فما ہم من المعتبین. جی رابعہ. جی سر. سر معتبین کے معنی کیا ہوں گے؟ جن کو چھٹکارا ملے گا، چھٹکارا پانے والے. تو وہ نہ ہوں گے قبول کیے جانے والوں میں، یعنی چھٹکارا پانے والوں میں. یہ قبول کرنے والا لفظ کدھر لکھا ہوا ہے؟ رابعہ تسلی رکھیں، میں نے آپ کو اسی لیے 3-4 منٹ آپ کو یہ دونوں چیزیں سمجھانے میں لگائیں. ٹھیک ہے، آتبا یعتب معتبن استعتبا یہ کیا ہے؟ تو معتبن وہ جس سے سزا ہٹا لی جائے، معتبن وہ ہوتا ہے جو ہٹانے والا ہوتا ہے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فما ہم من المعتبین. تو یہ معتبین کیوں کہا گیا ام عبداللہ؟ کیونکہ سر جی اگر ان پہ سے عذاب ہٹا یا ان پہ سے عذاب ہٹایا نہیں جائے گا، بے شک اب وہ اس کی استدعا کریں یا جو مرضی کریں. سن لیں، اس کا مطلب جی. یہ ہے کہ جہنم سے کچھ لوگوں کو چھٹکارا ملنا ہے نا، جی جی وہ ان میں نہیں ہوں گے. صحیح. اگر یہ ال نہ ہوتا تو اس کا مطلب جو بھی جہنم میں گیا خلاص فنش فار ایور ہو گیا. یہ ال بھی بتا رہا ہے اور معتب اسم مفعول آ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب کچھ لوگ ہوں گے جن کا چھٹکارا ہوگا. جی ہے نا؟ ایمان والا جی جب جی جہنم میں جائے گا، گناہوں کی سزا پائے گا، تو آخر اس کو خلاصی ملے گی نا. جی بالکل. تو وہ معتبن ہو گیا نا، جی اللہ نے ان سے جی سزا ہٹا لی، معتب ہو گیا. ہٹا. یہ وہ بات ہے، یہ کفار کے بارے میں آیت ہے. یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ یہ کفار کے بارے میں ہے. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. کہ وہ ان میں سے نہیں ہوگے جن کو چھٹکارا ملے گا. اس کا مطلب یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ یہ جن کے بارے میں ہے وہ پرماننٹ جہنم میں، پرماننٹ جہنم میں، من المعتبین نہیں ہوں گے ان میں سے جن کو چھٹکارا ملنا ہے.
تو کئی ہوں گے جن کو چھٹکارا ملے گا، احادیث اس میں ہے، وہ مومن ہوں گے جنہوں نے کلمہ اخلاص سے کہا ہوگا، اور کچھ سفارش سے چھوٹ جائیں گے، کچھ گناہوں کے بعد چھوٹیں گے. اوکے، آخری آیت ہے وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ. ام عبداللہ، قیدنا کون سا فعل ہے؟ سر جی ماضی ہے اور کاف یا دعاد مادہ ہے، باب تفعیل سے نحنو اس کا فاعل ہے. گڈ، باب تفعیل سے. قرآن مجید میں اس مادے سے فعل تفعیل سے صرف 2 ہی جملے ہیں، 2 ہی آیات ہیں بس، اور نہیں. ٹھیک ہے، ایک صحیح. یہ ہے، ایک آگے آنے والی ہے. وَقَيَّدْنَا اس کا مطلب ہوتا ہے مطلب اپوائنٹ کر دینا نا. جی قَيَّدْنَا مقرر کرنا. لَهُمْ قُرَنَاءَ. قرآن کیا ہے جملے میں رابعہ؟ سر مفعول. مفعول ہے. گڈ. قرین ان کی جمع ہے. صحیح ہے. جی سر. قرین ان کس کو کہتے ہیں؟ سر معنی نہیں پاتا. قرین ان کا مطلب ہوتا ہے ساتھی. ٹھیک ہے، ساتھی. ٹھیک ہے. جی سر. اوکے، آگے چلتے ہیں. مس نادیہ 2 اسٹوڈنٹس کو بلائیں. جی سر، عروج آ جائیے اور زویا آپ بھی آئیے. جی استاد. عروج کیا مطلب ہوا؟ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ. اور ہم مقرر کریں گے ان کے لیے کر دیے، قیدنا ماضی ہے. کیا ہو اور گیا؟ ہم نے مقرر کیا ان کے لیے ساتھیوں کو. ٹھیک ہے. ساتھیوں کو. قرین قرن سے لیا گیا، مطلب جیسے سینگ ہوتا ہے، جڑے ہوئے بالکل جی. نتھی ہیں ہمارے ساتھ. فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. زویا، زینو کیا ہے؟ استاد فعل ماضی ہے اور زایانون اس کا مادہ ہے، باب تفعیل سے ہم اس کا فاعل. گڈ. زینو کیا مطلب ہوا؟ مزین کر دینا. کیا ترجمہ ہو؟ فَزَيَّنُوا لَهُمْ. بس انہوں نے مزین کر دیا ان کے لیے. انہوں نے لہم مزین متعلق کر دیا فعل. ان کے لیے. ٹھیک ہے، گڈ. مس نادیہ 2 اسٹوڈنٹ اور بلائیں. جی سر، عتیقہ آ جائیے اور سوریا جبی آئیے. عتیقہ، ما بین جی. ایدیہم. بین ایدیہم جملے میں کیا ہے؟ سر ما موصولہ ہے اور یہ اس کا صلہ ہے، اور ما بینہ موصولہ ظرف کی اعراب کیا ہے؟ یہ مفعول ہو جائے گا زینو فعل کے لیے. منصوب ہے اور مفعول ہے. ٹھیک ہے، ما بین ایدیہم. اور ما، یہ دوسرا ما کیا ہے؟ یہ اسی پہ عطف ہے اور یہ بھی منصوب ہے. ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہوا؟ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. پس انہوں نے مزین کر دیے ان کے لیے جو ان کے آگے تھا اور جو ان کے پیچھے. جو ان کے پیچھے. سمجھ لیں یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے ہمارے ساتھ قرین مقرر کیے ہوئے ہیں، اور وہ شیاطین میں سے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمارے سامنے گناہوں کو، غلط چیزوں کو مزین کرتے ہیں، اور ہم میں سے جو اس کو فالو کر لیتے ہیں، جو اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ پھر نقصان میں جا بیٹھتے ہیں. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. ہم نے ان کے ساتھ قرین مقرر کر دیے، انہوں نے مزین کر دیا ان کے لیے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے. یعنی وہ اب یہاں علماء نے اس کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے وما بین ایدیہم. اب دیکھیں نا، آج لوگ کیا ہیں، لوگوں کو مزین کیا جاتا ہے، وہ دیکھو امریکہ کتنا اچھا ہے، وہ دیکھو یو کے کتنا اچھا ہے، لندن کتنا اچھا ہے، اولڈم کتنا اچھا ہے، برطانیہ کتنا اچھا ہے، اٹلی کتنا اچھا ہے، اسپین کتنا اچھا ہے. یہ سب مزین کیا جاتا ہے. تو لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کی طرف لپکتے ہیں، ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان والے اطوار اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، کفار کی تعریفیں کرتے ہیں. اور یہ تمام یہ تو خیر ایک مفسر تھے، انہوں نے تو اتنا ڈیٹیل میں لکھا ہوا تھا، وہ تو بہت آگے چلے گئے. لیکن یہ کہ بات شروع وہیں سے ہوتی کہ سارے اعمال، ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب ہیں، انہی اعمال کو شیطان مزین کرتا ہے. شیطان کبھی بھی میرے آپ کے سامنے نماز روزے کو مزین نہیں کرے گا، وہ سچ بولنے کو مزین نہیں کرے گا، وہ غیبت نہ کرنے کو مزین نہیں کرے گا، وہ گانے چھوڑنے کو مزین نہیں کرے گا، وہ آپ کے نقاب کرنے کو، برقع کرنے کو مزین نہیں کرے گا، بلکہ وہ اس کے خلاف آپ کے سامنے چیزیں مزین کرے گا.
آپ کے سامنے اس کے خلاف کے جو دلائل ہیں ان کو سجا سوار کر لائے گا. اور یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب آزمائش کے لیے ہے. صحابہ نے ایک دفعہ کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا تھا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ اللہ کی مہربانی سے مسلمان ہو گیا. یعنی میں مفہوماً بتا رہا ہوں، لفظاً لفظاً نہیں بتا رہا، کہ وہ ایمان لے آیا ہے. لیکن ہمارا شیطان تو ایمان نہیں لائے گا نا، وہ تو ہمارے آگے پیچھے ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کس طرح بچ سکتے ہیں؟ اس کی دوسری آیت جو ہے نا اسی لفظ کی، وہ اس کا جواب ہے. دوسری آیت اس میں یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ کے جیے گا نا اس کے لیے ہوگا پھر یہ. یعنی علاج کیا ہوا مس عتیقہ اس کا؟ سر اللہ تعالیٰ کا ذکر. اللہ تعالیٰ کا ذکر. عتیقہ وہ آیت آپ نے ڈھونڈ کے گروپ میں شیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر. وہ کیسے میرے خیال میں ایسے ہے، وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ اللہم اغفر لی، اسی طرح سے ہے کچھ آیت. پورا حافظ تو نہیں ہوں، تو میرا خیال ہے کہ وہ آیت ایسے ہی ہے کہ جو زندگی گزارتا ہے عن ذکر الرحمن، یعنی ذکر کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ کر، اس کے لیے پھر یہ ہے. تو آگے ہے وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ. اب دیکھیں جو کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے سامنے مزین کیا گیا انہوں نے فالو کر لیا، تو نتیجہ نکلنے والا ہے. مس نادیہ 2 اسٹوڈنٹس اور بلائیں. جی سر. حمیرہ شیخ آ جائیے. جی سر میں ہوں. سوریا جبیں وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، حقہ کا فائل کیا ہے؟ ہوا. اچھا تو القول کیا کر نہیں رہا ہے؟ القولو. ٹھیک ہے. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، قرآن مجید میں جہاں بھی حق علیہم القول ہے اس کا مطلب ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، ان کا اللہ کا عذاب اور جہنم لازم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ قرآن مجید میں جہاں بھی آیت موجود ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی کی، اللہ کے عذاب کی، جہنم کی بات پوری ہو چکی ہے. حق کا تو حق کا کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ ماضی. اوکے گڈ. فی امم، یہ کیا ہوا جملے میں؟ یہ متعلق. ویری گڈ. قد خلت من قبلہم، اب یہ قد خلت من قبلہم کیا بنا جملے میں سوریا؟ جی سر کیا مفعول بن سکتا ہے کیا؟ یہ دیکھیں یا نہیں مفعول نہیں یہ بنے گا، قد تو نکرہ ماضی سے اسم آ پہلے رہا آیا ہے نا، ہوا ہے. ایک منٹ رک جائیں. امم نکرہ اسم ہے، قد کس لیے آتا ہے؟ جی صفت بن گئی اس کی. ہاں جی یہ جملہ صفت بن چکا ہے. ٹھیک ہے امم کی. جی خلط کا فائل جی کیا ہے؟ خلق کا فاعل. خلط کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ ماضی. فائل کیا ہے؟ فاعل اس کا ہیا. ٹھیک ہے کدھر جا رہا ہے؟ یہ امامن کی طرف. امم کی طرف، امتن کی جمع ہے. ٹھیک ہے. امم کی طرف. قد جی خلت من قبلہم، خلا یخلو کا مطلب ہوتا ہے ماضی کا حصہ بن جانا، گزر جانا. سو کیا ترجمہ ہوا؟ وحق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم. اور ان پر بات پوری ہو گئی بستی میں جو گزر چکی من قبلی ان سے پہلے. یہ بستی کا ترجمہ آپ نے کس چیز کا کیا ہے؟ امامن کا ترجمہ کیا ہوگا سر؟ امتیں. امتیں. جی امت اور بستی میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے جی جی جی. بستیاں تو روز گزر رہی ہیں، امتیں ہوتی ہیں. جی جی ٹھیک ہے. وحق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس. یہ بیانیہ ہے، من بیانیہ اصل میں یہ وہ جو خلط کا فاعل ہیا ہے امم جو ہے یہ اس کی وضاحت کے لیے ہے کہ وہ کون سی امم؟ من الجن والانسی، جو جنوں اور انسانوں میں سے تھیں. تو یہ جن پہلے کیوں آیا سوریا، بعد میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ جن پہلے آیا نا سر. کہاں؟ اللہ نے جن پہلے بنائے. ہاں جنوں کی تخلیق پہلے تھی، وہ پہلے بنے اور وہ پہلے آباد رہے، پہلے آزمائشوں میں رہے. ٹھیک ہے گڈ ماشاءاللہ. بنت عبید اللہ انہم کانوا خاسرین، انہ کی خبر کیا ہے؟ کانو خاسرین. کانو کا اسم کیا ہے؟ ہم. انہ کا خاسرین اسم خبر کیا ہے؟ ہم. خاسرین منصوب کیوں ہے؟ خبر کانو ہے. کون سا اسم ہے؟ اسم الفاعل.
کیا ترجمہ ہوا؟ انہم کانوا خاسرین. بے شک وہی خسارہ پانے والے ہیں. ہاں جی. اوکے الحمدللہ. الحمدللہ آج ہم نے 25 آیات تک اپنا سورۃ الفصلت کا سبق مکمل کر لیا ہے. مجھے امید ہے بیچ 7 اب تھوڑا بہتر ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں عطا فرمائے، میرے لیے بھی آسانیاں عطا فرمائے، ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے. اس دوران جو غلطیاں ہوں، جو کمیاں ہوں، اللہ ان کو معاف فرمائے آپ کے بتانے میں یا میرے ایکسپلین کرنے میں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.